العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دل کے حضور سے زور سے درود شریف پڑھو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے کائنات میں زمین کو پیدا کیا اور زمین پہ زندگی کو چلانے کے لیے اسباب پیدا کیے. اسباب پیدا کرنے کے بعد جو ہے حضرت انسان کو پیدا کیا. ہر انسان کو پیدا کرتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا پیدا کرنے سے پہلے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے جو کچھ کائنات میں بنایا ہے اس کو سمجھنے کے لیے خلافت کی ضرورت ہے، تو میں اپنا خلیفہ پیدا کرتا ہوں. تو نبی جو ہیں اللہ کے خلیفے ہیں، لیکن حضرت انسان پورے کا پورا اللہ کا خلیفہ ہے اگر اللہ کے ساتھ سچا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا گیا تو پہلا جو اعتراض کیا وہ ملائکہ نے کیا کہ یہ خون بہائے گا اور زمین میں فساد برپا کرے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فوراً ملائک جو ہے نا وہ اپنی بات سے واپس ہو گئے اور انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، ہم کچھ بھی نہیں جانتے سوائے اس کے جو تھوڑا بہت تو نے سمجھایا. تو واقعی حکمت اور دانائی اور بہت زبردست حکمت والا ہے، دانائی والا ہے. آج ہمارا موضوع ہے پتھریاں. انسانی جسم میں پتھریاں جانوروں کے جسم میں بھی ہوتی ہیں، چوپایوں کے جسم میں ہوتی ہیں، دوسرے جانوروں پہ بھی جو تحقیقات ہوئی ہے ان کے جسم میں بھی پتھریاں ہوتی ہیں. زیادہ پتھریوں کا جو سب سے بڑا سبب ہے، دو بڑے سبب ہیں. ایک سبب ہوتا ہے موروثی، ایک آدمی تیزابی طبیعت کا ہے، اس کے اولاد کو بھی پتھریاں ہوتی ہیں، ان کے خون میں بھی جو ہے نا وہ تیزاب زیادہ ہوتا ہے، ان کو ہوتی ہے. دوسری، زیادہ گوشت کھانے والے آدمی کو پتھری ہوتی ہے. جو سبزی بالکل نہ کھائے، اکثر سبزیاں اعصاب سے تعلق رکھتی ہیں سوائے کچھ سبزیوں، وہ اس کو پتھریاں ہوتی ہیں. تو پتھریوں کے بننے کا خاص جو سبب ہے وہ جو ہے نا چونے کے 3 مرکبات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چونیاں بنتی ہیں. اچھا، چونا جو ہے بذات خود اعصابی ہے، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پتھریاں بننے کا، وہ پتھریوں کا علاج ہے. لیکن جب وہ تیزاب سے ملتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک عظیم مثال دیتا ہوں. آپ مٹی والا پانی لے لیں، تھوڑا سا 2-4 قطرے اس کے اندر تیزاب ڈال دیں، تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچے تہ میں بیٹھ گیا تیزاب، پورے کا پوری مٹی، اور پانی بالکل صاف ہو گیا. جب پانی صاف ہو گیا تو آپ اس کو 2-4 دن اس حالت میں چھوڑ دیں. آپ اس پانی کو گرا دیں تو وہ بالکل پتھر کی طرح نیچے مٹی پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مٹی کے ذرات ہیں ان سے جب تیزاب ٹکراتا ہے تو پتھر کی شکل پیدا ہو جاتی ہے جسموں کے اندر. بنیادی طور پر 3 قسم کی پتھریاں ہوتی ہیں: اعصابی پتھریاں، عضلاتی پتھریاں اور غدی پتھریاں. اعصابی پتھریاں بہت قلیل ہوتی ہیں، 1 کروڑ آدمی کسی ایک کو، اس کو انگریزی میں کیلشیم گلوکونیٹ کہتے ہیں. کیلشیم گلوکونیٹ کی جو پتھری ہے وہ اعصابی پتھری ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے کیلشیم یوریٹ. کیلشیم یوریٹ وہ ہوتی ہے عضلاتی پتھری.
جو یورک ایسڈ اور کیلشیم سے مل کر بنتی ہے، یورک ایسڈ اور کیلشیم سے مل کر بنتی ہے۔ تیسری پتھری ہوتی ہے غدی پتھری، جو صفراوی مزاج میں ہمارا جو تیزاب ہے آکزیلک ایسڈ، اس کو کیلشیم آکزیلیٹ کہتے ہیں اس پتھری کو، اور وہ آکزیلک ایسڈ اور چونے کے ملاپ سے وہ پتھری بنتی ہے، اس کو کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھری کہتے ہیں۔ یہ 3 قسم کی پتھریاں ہوتی ہیں۔ پتھریوں کا مقام جو ہے وہ صرف گردہ ہے، لیکن ہمارے ہاں سنا یہ جاتا ہے کہ پتھریاں گردے میں بھی ہوتی ہیں، پتے میں بھی ہوتی ہیں، اور میں نے جو مشاہدات کیے ان میں چمڑی کے اندر بھی ہوتی ہیں، گوشت کے اندر بھی ہوتی ہیں، جگر کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ اب ان کے اسباب زیادہ تر جو ہے نا وہ غدی عضلاتی، غدی نہیں بلکہ عضلاتی پتھریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، عضلاتی پتھریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ جہاں تک کہ پتے کی پتھری کا تعلق ہے تو پتے میں پتھری نہیں بننی چاہیے، اور میری نظر میں نہیں بنتی۔ پتے میں جو سولڈ چیز نظر آتی ہے ڈاکٹروں کو وہ پتھری نہیں ہے، اس کو پتھر نہیں کر سکتے۔ پتھر کی جو تشریح میں نے بیان کی ہے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتی، وہ اصل میں صفرا ہوتا ہے۔ صفرا کا کم بننا، کم استعمال ہونا اور رکے رہنے سے وہ ایک سخت شکل اختیار کرتی ہے، جیسے پہاڑوں سے بہتی ہوئی مٹی باہر آ کے ملتانی مٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کو سندھی میں میٹ کہتے ہیں، اور اردو پنجابی بولنے والے ملتانی مٹی کہتے ہیں۔ اب پٹھان اس کو کیا کہتے ہیں اللہ عالم، مجھے پتا نہیں۔ عورتیں کھاتی ہیں بھون کے اس کو، یہ ہلکے پیلے رنگ کی ہوتی ہے، اور بھوننے کے بعد تھوڑی سرخ ہو جاتی ہے، عورتیں اس کو کھاتی ہیں، خاص کر کے جب عورت کو حمل ہو تو اس وقت یہ مٹی کھاتی ہے۔ مٹی کھانا انسان کے لیے بہت قدیم لاشعوری کام ہے، اور وہ ابھی تک حضرت انسان کے اندر ہے۔ میں نے انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پی ایچ ڈی ہولڈر عورتیں بھی دیکھی ہیں جو مٹی کھاتی ہیں۔ اب مٹی کھانے والے عورتوں میں سے 50% کو پتھری ہوتی ہے، 50% عورتوں کو پتھری ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ آخر ان پتھریوں کا انسداد کیا ہے۔ اعصابی چیزوں کا زیادہ استعمال پتھری بننے نہیں دیتا۔ اعصابی چیزوں کا زیادہ استعمال، جس میں کدو کا شربت، گاجر کا جوس، کدو کا جوس، سیب کا جوس اور میٹھا سوڈا کا اگر شربت بنا لیں وہ، یہ چیزیں، توری، کدو اور بھنڈی کی سالن جو ہے یہ بھی پتھری بننے نہیں دیتے۔ کسی کو پتھری ہے تو اس کو یہ چیزیں استعمال کرائیں، گوشت نہ کھلائیں اس کو گوشت بالکل بند کر دیں۔ عین ممکن ہے اس پرہیز سے اور زیادہ پانی پلانے سے بھی پتھریاں زائل ہو جائیں، ورنہ جو پہلی پتھری ہے جو اعصابی پتھری ہے اس کا علاج ہے غدی عضلاتی مسحل۔ اعصابی پتھری جو ہے سفید رنگ کی ہوتی ہے، کیلشیم گلوکونیٹ کی ہوتی ہے، اس کا علاج ہے عضلاتی غدی مسحل، اس کو مسحل 4 بھی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، غدی عضلاتی مسحل، جس کو مسحل 4 بھی ہم کہتے ہیں۔ جیسے کہ 1 2 3 4 جو ہے یہ بنیادی طور پر وہ ترتیب وار نام نہیں ہے، ترتیب وار الفاظ ہے، ڈیجٹ ہے ان کے لیے، ہماری جو دوائیں ہیں ان کے۔ اب ہمارے پاس دوسری پتھری ہے جس کو ہم عضلاتی پتھری کہتے ہیں، اس میں 1 نمبر ملین اور 6 نمبر اکسیر، یہ دونوں ملا کے اگر استعمال کرائی جائیں تو وہ پتھری انشاءاللہ العزیز نکل جائے گی۔ ورنہ میں ایک کمال کا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی کمال کا وہ نسخہ، آپ یاد رکھیں، وہ نسخہ با کمال ہے۔ 1 چمچ میٹھا سوڈا، 2 چمچ چینی، 1 گلاس پانی کا اور 4 نیبو کا رس، یہ ایک شربت بنائیں۔ پہلے میٹھے سوڈا اور چینی کو پانی میں حل کریں، پھر اس میں نیبو کا رس ملائیں، آہستہ آہستہ کر کے کپڑے سے چھان کے آہستہ تھوڑا تھوڑا ملائیں کیونکہ وہ ابلے گا۔
1 चम्मच मीठा सोडा, 2 चम्मच चीनी, चीनी, 1 गिलास पानी, 4 नींबू का रस। ये 3 टाइम अगर खाने से 1 घंटा पहले पिलाई जाए, स्लो स्लो, आहिस्ता 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 आहिस्ता, मुझे अल्लाह की ज़ात में उम्मीद है कि खुदी और अजलाती, तेजाबी और सफरावी पथरियाँ निकल जाएंगी यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्यों कि दवा में कमाल नहीं होता, कमाल तो अल्लाह की शान में होता है, और दवाओं के अंदर जो असरात हैं वो भी अल्लाह ने रखे हैं, दवाओं के अंदर जो मिजाज है वो भी अल्लाह ने रखे हैं। ये अल्लाह की कामिल कुदरत का कमाल है। अच्छा, जो गुद्दी पथरी है उसका इलाज मैंने आपको बताया कि आप उसको 1 नंबर मलयन और 6 नंबर अक्सीर उसको मिलाकर खिलाएं, छोटी चम्मच 3-4 दफा। कच्ची लस्सी बकरी के दूध की, ऊँटने के दूध की या गाय के दूध की, लेकिन भैंस के दूध की नहीं देनी है उसको। कच्ची लस्सी से मुराद क्या है? 1 गिलास दूध का 2 गिलास पानी कम से कम एक टाइम में होना चाहिए, 3 गिलास पीना आहिस्ता आहिस्ता है। उसके साथ छोटी चम्मच मलयन 1 और अक्सीर 6 अगर मिला के दिया जाए तो इंशाअल्लाह वो पथरी, गुद्दी पथरी निकल जाएगी। अजलाती पथरी का मैंने आपको बताया है, मीठा सोडा, चीनी, पानी और नींबू का रस। और जो असाबी पथरी है उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि मुसहल 4 जो है वो जो है उसको, यानी गुद्दी अजलाती मुसहल जो है उसको खिलाएं तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसको 250 मिलीग्राम 3 बार देना है ताकि उसके पेट से खुदरा भी खारिज हो और उसकी को भी आपको जो है ना देना है उससे। अब मसला ये है कि ये पथरी बनती कैसे है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है। जब पेशाब गुर्दे में आता है तो गुर्दे की यूं शक्ल, गुर्दे के अंदर एक हौज बने हो, 2, 3, 4 हौज बने हो। एक बड़ा हौज है, 2 छोटे हौज है। जब खून और पानी आते हैं और वो एक अक्लमंद गुर्दे की छलनियों से चलने हैं तो उसमें से जो जायद मुरक्कबात हैं खून के वो निकल के पेशाब बन जाते हैं और पेशाब उस हौज में रहता है। गुर्दा चूंकि यूं खड़ा है तो ये हौज यूं है, इसमें रहता है। जब वो वहाँ पड़ा रहता है तो जब पेशाब में तेजाब बहुत ज्यादा हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़र्रात बैठना शुरू करते हैं। पहले डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे गुर्दों में रेत है, वो पहले होती रेत है, फिर रेत जो है ना एक दूसरे के ऊपर लगती जमती एक पत्थर की शक्ल तैयार करती, एक रोड़ी बन जाती और वो बाकायदा रोड़ी का जो है ना वो होती है। उसकी डेफिनेशन वही है जो पत्थर की डेफिनेशन होती है, उसकी तशरीह वही है जो पत्थर की तशरीह। पित्ते का मैंने आप लोगों को बताया कि सफरा का ज्यादा इस्तेमाल न होना और पित्ते में रुके रहना काफी वक्त। अजलाती गुद्दी तहरीक में वो होती है और वो उसकी वजह से वो फिर जम जाती है, उसको हम पित्ते की पथरी कहते हैं। जो खून में होती है, खून में भी वही शर्त है कि खून में सिर्फ खून में जिगर के अंदर या चमड़ी में अगर पथरियां होती हैं तो वो 3 नंबर अजलाती गुद्दी पथरियां कहलाती, और किसी तारीख में खून में पथरियां नहीं। इस तरह से ये इलाज और ये पथरी बनने का अमल ये यहाँ पर मुकम्मल होता है। अगर कोई किसी का सवाल हो तो फौरी तौर पर सवाल करे ताकि आज हम वीडियो कंप्लीट करेंगे। आज ये गुर्दा क्यों सूज जाते हैं? अक्सर डॉक्टर कहते हैं गुर्दा सूज गया, कोई गुर्दा। होता ये है कि इंतहाई ज्यादा सफरा और सौदा का गुर्दे से गुजरना और खून में सौदा और सफरा का ज्यादा होना जो है गुर्दे की सूजन का सबब बनता है। और जिस तरह दूसरे जिस्म पे सूजन होती है उसमें भी सौदा और सफरा की कसरत का सबब होता है तो वो सूजता है। उसका आसान तरीन इलाज जो है गुर्दे के वरम का वो है आपका बकरी के दूध की कच्ची लस्सी 3 दफा दिन में, 3 गिलास सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। उससे पेशाब भी तेज होगा और 4 से 6 दिन के बाद अगर आप वो कराएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सूजन खत्म हो जाएगी। लेकिन गुर्दे की सूजन का एक बाकमाल नुस्खा है हमारे पास, जो आप लिखना चाहें तो लिख लें। गुर्दे की सूजन का नुस्खा: हल्दी, मिलट्ठी,
सौंफ, पोस्त रीठा, सुहागा बिरयान, नौशादर कलमी शोरा, रेवंद खताई, तमाम चीजें हम वजन हैं। जितना आप बनाना चाहते हैं, 1-1 तोला, 2-2 तोला, जो भी बनाना चाहते हैं, बावजन है सब दवाएं। इनको इंतहाई बारीक करके छोटी चम्मच 3 दफा दिन में बकरी के दूध की कच्ची से देनी है। यानी बकरी का दूध इसके लिए एक हवाले से लाजिम व मलजूम है। इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर सूजन और वरम जो है गुर्दे का वो ख़त्म हो जाएगा। अगर जिगर पे वरम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे अल्लाह की ज़ात में उम्मीद देकर जिस्म में भी कहीं सूजन आ रही तो वो भी खत्म। सर एक होता है कि इसका नाम है अक्सीर वरम, इस दवा का नाम है अक्सीर वरम। एक होता है कि अजलात की खिंचावट से भी गुर्दे में प्रॉब्लम होती है, वो किस वजह से होती है? अजलात की खिंचावट और आपका गुर्दे में पथरी होना एक ही फाइल है। वो तेजाबियत के खून में तेजाबियत के बढ़ने से अजलाती खुद ही खारिज होते हैं, दोनों चीज। इसको बंद करें वीडियो को तो फिर